اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. صدق اللہ العظیم. جادو کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی. تو عراق کے شہر ایک شہر تھا، بابل اس کا نام تھا. اس میں جادوؤں کا بہت زور تھا. وہ جادو کا گڑھ بنا ہوا تھا. بہت سے جادوگر وہاں رہتے تھے اور جادو کرتے اور لوگوں کو کہتے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، ہم بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے پیر ہیں. یہ جو ہمارے ہاتھ پہ آپ دیکھتے ہیں کچھ عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، یہ کرامت کے طور پہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کرامت کے طور پہ ظاہر کرتے ہیں. تو انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا تھا. تو اللہ نے آسمان سے 2 فرشتے اتارے، ہاروت اور ماروت، اور ان سے وہ اس لیے ہے کہ جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ ولی نہیں ہے، یہ کرامت نہیں، ان کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہیں ہوتی بلکہ یہ جادو کرتے ہیں. تو وہ 2 فرشتے آئے اور لوگوں کو آ کے جمع کرتے، انسانی شکل میں آئے، لوگوں کو جمع کرتے اور لوگوں کو بتاتے کہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاتھوں پہ کچھ عجیب و غریب کام دیکھتے ہیں، یہ کرامت ہے. یہ کرامت نہیں ہے بلکہ یہ جادو کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے ولی بھی نہیں ہے، یہ جادوگر ہے. تو وہ لوگ آگے کہتے ہیں آپ کو کیسے علم؟ انہوں نے وہ آگے بتاتے کہ اللہ نے ہمیں اس کا علم دیا ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، یہ جادو کرتے ہیں، یہ کرامت نہیں ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جادو ہے یا کرامت ہے؟ یا تو آپ ہمیں سکھائیں. تو انہوں نے آگے فرمایا انما نحن فتنة فلا تکفر، یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہوگی. ہم تو آپ کو جادو سکھا دیں گے، لیکن پھر آپ جیسے یہ بننے بیٹھے پھر آپ ایسے بن جاؤ گے، جادو کرنے لگ جاؤ گے، آپ پھسل جاؤ گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں پھسلیں گے. انہوں نے پھر وعدہ لیتے پہلے کہ آپ وعدہ کرو کہ آپ جو ہے ہم آپ کو بتلا تو دیتے ہیں کہ یہ اس طرح جادو کرتے ہیں، پھر آپ یہ کام شروع نہیں کرو گے. تو جو وعدہ کرتے تو وہ فرشتے اس کو سکھاتے کہ جو جادو کے اصول ہوتے، قانون ہوتے، وہ ان کو بتلا دیتے. تو جس کے ذریعے لوگوں کو علم ہو جاتا کہ یہ واقعی کرامت رہی ہے، یہ جادوگر ہے. تو جن کے پاس تھوڑا بہت جس کا علم ہوتا ہے وہ اس کو جان جاتا ہے. جیسے ڈاکٹر حضرات ہیں، اگر وہ کچھ دوائی دیتے ہیں، اب ہمیں تو علم نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن جو ساتھ کوئی ڈاکٹر بیٹھا ان کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ 2 نمبری کر رہا ہے یا 1 نمبری کر رہا ہے. اسی طرح کوئی بھی شعبہ ہو، اس کو جاننے والا ہو، تھوڑا بہت اس کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ 2 نمبری کر رہا ہے اور یہ نہیں کر رہا. ایک مرتبہ مجھے ایک جگہ بلایا گیا بیان کے لیے. تو میں وہاں پہنچا تو ایک وہاں بیان کر رہا تھا عالم تو نہیں تھا، حافظ تھا. تو اس نے 2 حدیثیں غلط پڑھی. اس نے 2 حدیثوں میں تھوڑا مثالہ لگایا لوگوں کی سبحان اللہ کہلوانے کے لیے اور جیب سے پیسے نکلوانے کے لیے. تو اب مجھے تو علم ہو گیا، لیکن اس نے ایسے آگے اپنی بات ملا کے کہی، لوگوں نے اونچی بہت زور سے کہا سبحان اللہ. حالانکہ اس نے حدیث کا ترجمہ بھی غلط بیان کر دیا اور حدیث کی تشریح بھی غلط بیان کر دی، اپنی طرف سے باتیں کر دی. تو اب لوگوں کو تو علم نہیں تھا، لیکن کیونکہ مجھے تھوڑا بہت علم تھا، مجھے علم ہو گیا کہ یہ اب غلط بیان کر رہے ہیں. تو اس لیے ان فرشتوں نے لوگوں کو تھوڑا بہت جادو کے جو اصول تھے وہ سکھا دیے، جس سے ان کو علم ہو جاتا کہ یہ جادو کر رہا ہے، یہ اللہ کی ولی نہیں ہے، یہ کرامت نہیں ہے بلکہ یہ جادو ہے. تو وہ 2 فرشتے جو تھے وہ لوگوں کو سکھاتے. اس کے بعد وہ اپنا کام کر کے اوپر چلے گئے، اللہ نے ان کو اپنی طرف بلا لیا. لیکن یہودی اور عیسائی حضرات کہتے ہیں، ان کی اپنی بنی ہوئی کہانیاں ہیں کہ نہیں، وہ اوپر نہیں گئے بلکہ ایک عورت ہے ان کے پاس، اور وہ 2 فرشتے اس پہ فریفتہ ہو گئے اور ان سے گناہ کرنے کا ارادہ کیا. لیکن اس عورت نے کہا کہ نہیں، پہلے مجھے اس میں اعظم سکھاؤ جس کو تم پڑھ کے اوپر چلے جاتے ہو، وہ سکھاؤ، پھر میں آپ کے ساتھ گناہ کروں گی. جب انہوں نے وہ بتا دیے تو پھر اس عورت نے کہا میرے ساتھ یہ بچہ ہے، اس کو آپ قتل کرو، پھر میں آپ کو گناہ کرنے دوں گی. تو ان فرشتوں نے کہا ہم یہ تو کام نہیں کرتے. پھر اس عورت نے کہا کہ چلو تھوڑی سی شراب پی لیں، شراب پی لو، پھر ٹھیک ہے. پھر فرشتوں نے شراب پی. شراب کے بعد پینے کے بعد جب ان کا دماغ پہ وہ شراب چڑھی تو اس نے بچے اس کو بھی قتل کر دیا اور اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا.
پھر اس کے بعد وہ جو عورت تھی زنا کے بعد وہ جو اسم اعظم تھے اس کو پڑھ کے اوپر آسمانوں پہ چلی گئی، اور اس کا نام زہرہ تھا، جس کو آپ زہرہ ستارہ کہتے ہیں۔ جیسے سیاروں کے نام ہے مریخ، مشتری، اور اس میں ایک نام آتا ہے زہرہ بھی آتا ہے کہ وہی عورت جو تھی وہی اوپر ہے، اس کا نام زہرہ ہے۔ تو یہ یہودیوں کی طرف سے بنی ہوئی کہانیاں ہیں، اس کی حقیقت نہیں ہے، اصل حقیقت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے، فرمایا گیا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے فرشتے اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے، ان کے اندر گناہ کا مادہ بھی نہیں ہوتا۔ گناہ کا مادہ تو اللہ نے انسانوں کے اندر رکھا ہے، فرشتوں کے اندر تو نہیں رکھا۔ خواہشات کا مادہ ہو گیا، خواہشات جو پیدا ہوتی ہیں یہ انسانوں کے اندر ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو معصوم بنایا ہے، ان کے اندر کوئی خواہش پیدا نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ کی فرما برداری کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ان کی گھڑی ہوئی کہانی ہے۔ کل انشاءاللہ بتائیں گے کہ جادو سے کس طرح بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔